السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج ملتان کا موسم بہت زیادہ زبردست ہوا ہے اور رمضان شریف کا مہینہ ہے تو ماشاءاللہ روزے بہت زیادہ اچھے جا رہے ہیں۔ اور آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ تو جی ابھی ہوا تھا ظہر کا ٹائم اور میں نے نماز پڑھ لی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے گفٹ دینا ہے کسی فیملی کو میں گفٹ دینا چاہ رہی ہوں، تو میں نے جس فیملی کو گفٹ دینا ہے تو میں ان کے لیے گفٹ باسکٹ ریڈی کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کہتی چلوں کہ ہمیشہ اپنی عبادتوں کو اور اپنی جو بھی آپ نوافل پڑھتے ہیں ان کو صاف ستھرے دل کے ساتھ اور تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پڑھا کریں۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو آرام سے عبادت کیا کریں۔ جلدی والا کام شیطان کا ہوتا ہے، تو کبھی بھی بس جلدی والا کام نہ کیا کریں۔ تو جی نماز پڑھنے کے بعد میں ہو گئی تھی فری، اور یہ میں کچھ بازار سے کچھ چیزیں لے کر آئی تھی، تو میں نے کسی فیملی کو گفٹ دینا ہے اور عید کا ہے یہ گفٹ، تو میں نے سوچا چلیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی۔ اور ابھی میں باسکٹ بنا کر باسکٹ کے اندر یہ سب کچھ رکھوں گی۔ یہ ایک آئیڈیا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اور بہت سارے ان لوگوں کے لیے جو کہ گفٹ دینا چاہتے ہیں اور جو بالکل سمپل طریقے سے گفٹ دیتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اس طریقے سے گفٹ دیں اور اچھا بھی لگتا ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں میں اگر آپ کو کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے یا آپ کو کوئی حقدار نظر آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسے دے کر ان کو اس چیز کا احساس دلوائیں گے کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ ہاں، اس طریقے سے بھی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ عید کا موقع آنے والا ہے، عید آنے والی ہے اور عید پہ کون شاپنگ نہیں کرتا ہے؟ آئی تھنک سبھی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور لیڈیز ہیں تو بہت ہی زیادہ شوقین ہوتی ہیں لیڈیز تو شاپنگ کرنے کی، اور بچوں کو بھی بہت زیادہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو جس فیملی کے لیے میں آج یہ گفٹ باسکٹ ریڈی کرنے لگی ہوں تو وہ بہت زیادہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت مند بھی ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا چلے میں ان کے بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کر آتی ہوں، اور ڈریس وغیرہ بھی ریڈی ہو چکے تھے ان کے، بٹ یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ وہ لوگ نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ آج آپ بازار چلے جائیں تو بازار میں ہر چیز اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے۔ آپ بازار میں اگر 5000 یا 2000 1000 کی رینج میں اگر آپ پیسے لے کر جائیں گے نا، تو وہ آپ کو سمجھیں کہ وہ 100 کے برابر آپ کو وہاں پر بازار میں لگیں گے، کیونکہ اتنی کوئی ایکسپینسو ہر چیزیں مل رہی ہیں۔ تو میں یہ کچھ چیزیں لے کر آئی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی، تو آپ لوگ کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں کس طرح کی لگی ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا کریں، اپنے ان رشتہ داروں کا جو کہ پورا سال اس عید کا انتظار کرتے ہیں یا رمضان شریف کا انتظار کرتے ہیں کہ چلیں رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو کوئی ہمیں زکوٰۃ وغیرہ یا کوئی فطرانہ یا کوئی اپنا صدقہ دے دے گا۔ تو اس ماہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں مانگتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ انہی لوگوں کو دیں جو زیادہ حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر آج کل تو ٹائم ایسا آ گیا کہ ہر دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے جی کہ ہم حقدار ہیں، لیکن حقدار صرف وہی ہوتا ہے جو اپنے منہ سے کہہ کے نہ مانگتا ہو کہ مجھے پیسے چاہیے یا مجھے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے یا مجھے یہ چیز لینی ہے یا وہ چیز لینی ہے۔ کیونکہ جب آپ کو چیزیں بتا دی جاتی ہیں یا وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں آپ نے پیسے نہیں دیے یا ہم غریب ہیں ہمارا خیال کریں، تو آئی تھنک کہ وہ رشتہ دار یا وہ لوگ حقدار نہیں ہوتے۔ حقدار کو پہچاننا صحیح بات ہے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی کہ ہم حقدار ہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں چیزیں چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک بہترین اس کا ایک سلوشن بتاتی ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے پتہ لگ جائے گا کہ جو سامنے والا پرسن ہے وہ حقدار ہے بھی یا نہیں ہے۔
جو حقدار ہوگا، جو ضرورت مند ہوگا نا، وہ کبھی بھی آپ کو آ کرنا یہ بات نہیں کہے گا کہ میں فاقہ کر رہا ہوں، یا میرے گھر پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا میرے حالات اس طرح کے ہیں، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ آپ کو ان کو دیکھ کر خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ سامنے والا پرسن جو ہے وہ ضرورت مند ہے، سامنے والے پرسن کو پیسوں کی ضرورت ہے، یا ان کو راشن کی ضرورت ہے، مطلب کپڑوں کی، کچھ بھی ہے، جو جس طریقے سے آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ میں بہت ساری چیزیں لے کر آئی تھی، کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، جو آپ نے اپنے لیے پسند کرنی ہے، وہی چیزیں آپ اپنے ریلیٹیوز یا آپ جو آپ کے جو جن کو آپ دینا چاہ رہے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو آپ کو لگتے ہیں کہ وہ حقدار ہیں، تو وہی چیزیں آپ ان لوگوں کو بھی دیں، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں، وہ ان کو ہر چیز، بچیوں کو زیادہ تر ہر چیز اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو میں جن کے لیے یہ چیزیں لے کر آئی تھی ان میں بڑی بچیاں بھی تھیں، مطلب 15 to 16 ایئر کی بچیاں بھی تھیں، اس میں چھوٹی بچیاں بھی تھیں، تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں میں بچوں کے لیے جو ہے نا کچھ چیزیں لیتی ہوں، اور یہ وہ چیزیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے۔ اب میں یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ 1 by 1 کر کے میں باسکٹ میں رکھ دوں گی، اور ان کی مدر کے لیے میں نے تھوڑا سا میک اپ بھی لیا ہے، کیونکہ جب ان کے حالات اچھے تھے تو یہ سب چیزیں وہ لوگ یوز کرتے تھے۔ تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں اور آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ لازمی ان کی ہیلپ کیجیے گا۔ اور اپنے گھر سے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اگر آپ کے حالات اچھے ہیں، آپ اگر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ اگر کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو لازمی کیا کریں، کیونکہ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو دلی سکون ہوگا، آپ کو ذہنی سکون ہوگا، آپ کو خوشی بھی فیل ہوتی ہے، اور ویسے بھی محبت بڑھتی ہے، آپ گفٹ لیں دیں تو اس طرح سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اچھا، میں زیادہ تر یہ دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی تھوڑا سا مجھے مطلب ریلیٹیوز میں کوئی مجھے تھوڑا سا حقدار نظر آتا ہے، یا تھوڑا سا مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو میں ان کو اسپیشلی فورس کرتی ہوں اس چیز کے لیے کہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آئی ہوں، تو کائنڈلی آپ مجھے اس کے ریٹرن میں کچھ مت دیجیے گا۔ اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ اگر کسی کو گفٹ دے رہے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ صرف گفٹ دیں، آپ ان سے ریٹرن میں کچھ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ تبھی آپ کی جو ایک نیکی ہوگی، جو آپ نیکی کرنا چاہ رہی ہیں، وہ تبھی قبول ہوگی، اور آپ ریٹرن میں ان سے کچھ نہ مانگیں، اور جیسے جو آپ کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے کریں۔ اور کیونکہ اگر آپ کریں گے، اکثر ایسا بھی دیکھا گیا نا کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو جن کو آپ دے کر آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، تو آپ ایسے میں ان کو منع کر دیں کہ ہمیں آپ نے ریٹرن میں کچھ نہیں دینا ہے، اور جو ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں بس ہمیں ہی کرنے دیں، ہماری طرف سے آپ گفٹ رکھ سکتے ہیں، آپ پلیز کائنڈلی ہمیں بیک مت کیجیے گا، ٹھیک ہے، ریٹرن کچھ بھی مت دیجیے گا۔ تو یہاں پر میں نے سامان رکھنا سٹارٹ کر دیا ہے۔ یہاں پر میں چھوٹا پرس لے کر آئی تھی، بچیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پرس تھے، اور ماشاء اللہ بہت کیوٹ سے پرس ہیں۔ تو اپنی خوشیوں میں، اپنی جو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو اس میں دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھا کریں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو دکھ ہوتے ہیں وہ اگر آپ بانٹ لیتے ہیں تو دکھ تھوڑے کم ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے خوشیوں کو بانٹیں، اور رمضان شریف میں ایسے حقدار رشتہ دار ہیں یا ایسے لوگ جو حقدار ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھا کریں، کیونکہ پورا سال ہو سکتا ہے وہ سب چیزیں وہ نہ کھا پاتے ہوں جو آپ کی نارمل روٹین میں ہوتی ہیں، تو آپ ایسے ٹائم پر اپنے ان رشتہ داروں کا، ان لوگوں کا بھی خیال کیا کریں۔ کبھی ایسے کیا کریں کہ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی کی ہیلپ کرنے کو، تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کسی کی اس طریقے سے بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی قریبی شاپ پر جو ہے جا کر آپ وہاں پر ان کو بول سکتے ہیں کہ جی جو ادھار کا ایک رجسٹر ہوتا ہے وہ کھول کر، اور کہ بھئی جس کا اس میں جو مطلب ضرورت مند ہے، اور کسی نے اگر کھاتہ کھلوایا ہوا ہے، ادھار چیزیں لے کر جاتے ہیں، تو آپ ان کا ادھار اتار سکتے ہیں۔ تو آپ ان کو، دکاندار کو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے، اور جتنے بھی ان کا ادھار دکان پر ہے تو آپ وہ پے کر سکتے ہیں۔ نیکی کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ طریقے نہیں ڈھونڈنے پڑتے، بہت چھوٹے چھوٹے اور سمپل طریقے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ نے کسی دوسرے کی ہیلپ کس طریقے سے کرنی ہے۔
نیکی کریں اس کو جتلائیں نہیں، احسان کریں اس کو جتلائیں نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہ تو نیکی کے لائق ہوتے ہیں اور نہ احسان کے لائق ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کر بھی دیں تو وہ آپ کو ریٹرن میں سوائے غصے ضلالت کے وہ آپ کو ریٹرن میں کچھ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نیکی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس شخص سے، اس پرسنالٹی سے آپ نے یقین مانیے کہ دور ہو جانا ہے، اس سے پھر آپ نے تعلق نہیں رکھنا ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ ایک ٹائم آئے گا وہ آپ کے ساتھ پھر برا کر جائے گا. لیکن آپ نے ان چیزوں کو کرنے کے بعد پھر پیچھے مڑ کے سمجھیں کہ نہیں دیکھنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگا ہو، باسکٹ پسند آئی ہو، گفٹس پسند آئے ہوں تو کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آج کا آپ لوگوں کو یہ باسکٹ جو گفٹ ہے وہ کس طرح کا لگا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت رہے، دولت مطلب آتی رہے، غائب سے آتی رہے، تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کی غائب سے مدد کریں گے. جب آپ کسی کے لیے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو سامنے والا بھی 2 قدم آگے بڑھتا ہے، لیکن آپ کی نیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل دیں گے، ٹھیک ہے. یہ میرا خود کا ایک آزمایا ہوا ہے کہ اگر میں کسی کو دینے کا کچھ سوچتی ہوں تو میں جتنا دیتی ہوں نا اس سے ڈبل ٹرپل مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے. تو اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں، صاف رکھیں گے نیت کو تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے لیے بھی دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے، میری فیملی کو، میرے بچوں کو برے لوگوں، برے نظر اور حاسدوں کی نظر سے محفوظ رکھیں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اوکے جی، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.